پاک ہے وہ ذات جس نے ہر قسم کے جوڑے پیدا کیے ہیں، اور وہ زمین کی نباتات میں سے ہو یا خود ان کی اپنی جنس یعنی اپنی ہی انسانوں جیسی ہی، یا ان اشیاء میں سے ہو جن کو یہ جانتے تک نہیں ہیں۔ ان کے لیے ایک اور نشانی رات بھی ہے کہ ہم ان کے اوپر سے دن ہٹا دیتے ہیں تو ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے، اور وہ سورج کو اپنے ٹھکانے کی طرف لے کے چلا جا رہا ہے۔ وہ زبردست سلیم ہستی کا باندھا ہوا حساب ہے، یعنی کائنات کی ہر چیز جو ہے ایک خاص قسم کے طریقے سے اپنی روٹیشن پہ چل رہی ہے، اور اس کی روٹیشن ہی بیسیکلی اس کی تسبیح ہے، اس کا عمل ہے جو وہ کر رہی ہے، اس کا کام ہے جو وہ کر رہی ہے۔ ابو ذر سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے ابو ذر تم کو معلوم ہے کہ سورج کہاں چلا جاتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اپنا سفر طے کرتا کرتا عرش کے نیچے پہنچ جاتا ہے، عرش کے نیچے جا کر وہ سجدہ کرتا ہے، اور پھر وہیں سے اس کو حکم دیا جاتا ہے کہ اب تم واپس چلے جاؤ، تو اس کو واپس چلے جانے کا حکم دیا جاتا ہے۔ جیسے کہتے ہیں نا کہ جب سورج جو ہے مشرق کی بجائے مغرب سے نکل آئے گا تو اس دن کہا جائے گا اس کو جہاں سے آئے تھے وہیں سے نکل جاؤ، تو پھر وہی دنیا کا آخری دن ہوگا اس دن۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے کہ کائنات کی ساری نشانیاں جو ہیں اور ہر چیز جو اس کی کائنات میں اس نے مسخر کر کے بنا رکھی ہے، وہ سب کے سب اپنے اپنے کاموں میں لگی ہوئی جو اس کو کام دیا گیا ہے، وہ اپنے کاموں سے ہٹ کر کچھ نہیں کرتی۔ سورج یہ نہیں کہتا اللہ تعالیٰ میں تھک گیا ہوں، کروڑوں سال سے نکل رہا ہوں، میں نہیں نکلنے والا، کبھی نہیں کہا اس نے۔ ہم تھک جاتے ہیں نا، بہت ہو گیا میں نے نہیں پکانا کچھ بھی، بہت تک بھی پکا پکا کے ہم تھک جاتے ہیں۔ اللہ کی باقی مخلوق کچھ بھی کرتے ہوئے جو بھی کام اس کو ملا ہوا ہے وہ کرتے کرتے نہیں تھکتی۔ اور یہ چاند اس کے لیے ہم نے منزلیں مقرر کر دی ہیں، یہاں تک کہ وہ ان سے گزرتا ہوا پھر ایک کھجور کی سوکھی سی شاخ کے مانند بہر رہ جاتا ہے۔ نہ سورج کے بس میں ہے کہ وہ چاند پہ جا پکڑے، اور نہ ہی رات دن پر سبقت لے جا سکتی ہے، سب ایک ایک فلک میں تیر رہے ہیں، یعنی ہر ایک اپنے اپنے آربٹ کے گرد بھی گھوم رہا ہے، اور ایک بڑے سیارے کے گرد بھی سب کے سب گھوم رہے ہیں۔ اور ان کے لیے ہم نے ایک اور نشانی بھی رکھی، ہم نے ان کی نسل کو ایک بھری ہوئی کشتی میں سوار کر دیا، پھر ان کے لیے ویسی ہی کشتیاں پیدا کی جن پہ یہ سوار ہوتے ہیں۔ یہ پہلی کشتی تو حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وحی کی روشنی میں بنائی تھی، اور اس کے بعد پھر اور کشتیاں بنتی گئی۔ آپ دیکھتے ہیں آج کل تو بڑے بڑے کروز اور پتہ نہیں کون کون سے شپس بنتے ہیں جو بار برداری کے بھی کام آتے ہیں، لوگوں کو لانے لے جانے کے بھی کام آتے ہیں، بڑے بڑے لگژری قسم کے جو ہے کروز شپس بھی موجود ہیں۔ ہم چاہے تو ان کو غرق کر دیں، یعنی اللہ تعالیٰ بڑی بڑی ٹائٹینکس تک کو بھی غرق کر دیتا ہے، کوئی ان کے فریاد سننے والا نہ ہوگا، اور کسی طرح ان کو نہ بچائے جا سکیں گے۔ بس ہماری رحمت ہی ہے جو انہیں پار لگاتی ہے، اور ایک وقت خاص تک زندگی سے فائدہ اٹھانے کا موقع دیتی رہتی ہے۔ یعنی اللہ نہ چاہے تو سمندر میں چلنے والا کوئی شپ بھی اپنے منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتا، وہ کہیں رستے میں ہی سمندر کے تلاطم کا شکار ہو سکتا ہے، اس کے اندر ہی جا کے وہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طوفان کا شکار ہو سکتا ہے۔ ان لوگوں سے جب کہا جاتا ہے کہ بچوں اس انجام سے تمہارے آگے آ رہا ہے اور تمہارے پیچھے گزر چکا ہے، شاید کہ تم پر رحم کیا جائے، ان کے سامنے ان کے رب کی آیات میں سے جو آیت بھی آتی ہے اس کی طرف یہ توجہ ہی نہیں کرتے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو رزق تمہیں عطا کیا ہے اس میں سے کچھ اللہ کی راہ میں بھی خرچ کرو، تو یہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہوتا ہے ایمان لانے والوں کو جواب دیتے ہیں کیا ہم ان کو کھلائیں جنہیں اگر اللہ چاہتا کھلانا تو خود ہی کھلا دیتا؟ یعنی کہ ہم کیوں اپنا رزق دوسروں کو بانٹیں، دوسروں کو حصہ کیوں نکالے اپنے رزق میں سے؟ اللہ چاہتا تو خود ہی کھلا دیتا ان کو، اس کے پاس خزانوں کی کمی ہے کوئی؟ تم تو بالکل ہی بہل گئے ہو، یعنی کہ ان کے اندر یہ بات سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ وہ آج جو کھلائیں گے وہی تو اوپر جا کے ان کے لیے ریزرو ہو جائے گا، وہی تو انویسٹ ہوگا، وہی تو سیف ہو جائے گا۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، یہ لوگ کہتے ہیں قیامت کی دھمکی آخر کب پوری ہوگی، بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ دراصل یہ جس چیز کی راہ تک رہے ہیں وہ بس ایک دھماکہ ہی ہے جو انہیں عین اس وقت کی حالت میں آ لے گا کہ جب یہ جھگڑ رہے ہوں گے، اور اس وقت یہ اپنی وصیت تک نہ کر سکیں گے، نہ اپنے گھروں کو واپس ہی پلٹ سکیں گے، اور پھر ایک سور پھونکا جائے گا، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، اور یہ اپنے رب کے سامنے اپنی قبروں سے نکل پڑیں گے۔ یہ دوسرا نفخہ سور ہے، جو پہلا اپنے پیچھے بات کی کہ پہلا نفخہ سور کیا تھا کہ ساری دنیا ختم ہو جائے گی، نیست و نابود ہو جائے گی، اور دوسرا نفخہ سور کیا ہوگا کہ جب سب کے سب انسان اپنی قبروں سے نکل کر کے حشر کے میدان کی طرف چلنا شروع کر دیں گے، گھبرا کر کہیں گے کہ ارے یہ کس نے ہمیں ہماری خوابگاہ سے اٹھا کھڑا کیا، وہی چیز جس کا اللہ رحمان نے وعدہ کر رکھا تھا، اور رسولوں کی بات تو سچی تھی۔ ایک زور کی آواز ہوگی اور سب کے سب ہمارے سامنے حاضر کر دیے جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو سور پھونکنے کا وقت انتہائی شدید قسم کا وقت ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کیسے خوش و خرم رہ سکتا ہوں
کہ ادھر جب سور کی پھونک کے لیے فرشتہ بالکل تیار موجود ہے، تو صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ فرشتہ اتنا تیار اور ہمیں اتنا ہی خوف ہے کہ کبھی بھی کسی وقت قیامت آ سکتی ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں اللہ سے دعا کرنی چاہیے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اور یا پھر توکلت علی اللہ ربنا، یعنی ایسی تمام ہم دعائیں جو ہے اس ٹائم پہ کریں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، جو ہماری گھبراہٹ کو دور کر دے گی اس وقت۔ الحمدللہ اگر آج بھی اپنی ہم دعائیں یاد رکھیں کہ جس وقت ہم نے کیا کس وقت کی دعائیں سوچی ہوئی پڑھنے کی اور دنیا میں پڑھتے بھی ہیں، تو انشاءاللہ شاید ہو سکتا ہے کہ ہم جب قیامت کے دن اٹھنے والے ہوں، جب قبروں سے اٹھائے جائیں، تب بھی ہمیں کچھ نہ کچھ یاد ہو، اور اس وقت بھی ہم کچھ نہ کچھ اللہ کی آیات جو ہے، جو دعائیں ہم نے دنیا میں مانگ رکھی تھیں اور یہ سوچ کے مانگ رکھی تھی کہ اللہ تعالیٰ جب حشر کے دن ہمیں اٹھانا تو ہماری زبان پر یہ کلمات جاری ہو جائیں، اور اس وقت ہم کہہ رہے ہوں حسبنا اللہ، اللہ تو کافی ہے، تجھ پر ہی بھروسہ ہے میرا، تجھ پر سارا میرا بھروسہ ہے، تو ہی میرا رب ہے، میں تیرا حقیر بندہ، میں تیرا گناہگار بندہ۔ تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ یہ ساری اسی وقت ہماری زبان پہ کلمات بھی جاری کر دے اور ہم دعا کر سکتے ہیں، کیوں نہیں؟ اللہ تعالیٰ ایسا کر سکتا ہے، اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے۔ تو کیا کہا جا رہا ہے کہ ایک زور کی آواز ہوگی اور سب کے سب ہمارے سامنے حاضر کر دیے جائیں گے۔ فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ۔ آج کسی پہ ذرہ برابر بھی ظلم نہ کیا جائے گا، تمہیں ویسا ہی بدلہ دیا جائے گا جیسا تم عمل کرتے رہے تھے۔ آج جنتی لوگ مزے کرنے میں مشغول ہیں اور ان کی بیویاں گھنے سایوں میں مسندوں پہ تکیے لگائے ہوئے ہر قسم کی لذیذ چیزیں کھانے پینے کو ان کے ہاں موجود ہیں۔ کیا زبردست بات ہے نا، جہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بہت ساری چیزوں سے، سور پھونکے کے وقت سے ڈرا رہے ہیں، جہاں ہمیں حشر کے دن کی مشکلات سے جو ہے ڈرا رہے ہیں، وہیں پر بھی کیا انسینٹیو بھی ہے، اس کے بعد آگے کی منزل اچھی بھی تو آ رہی ہے نا۔ اچھے کام کر کے دنیا میں جاؤ گے تو حشر کا دن کتنا ہوگا؟ بس ایک فرض نماز جتنا ہی ہوگا، اس سے زیادہ نہیں، جبکہ وہ 50,000 ایئرز جتنا وہ دن ہوگا، مگر ایک مومن کے لیے اور ایک مسلم کے لیے اور ایک اطاعت گزار شخص کے لیے فرض نماز سے زیادہ بڑا نہیں ہوگا وہ دن۔ اور جو کچھ وہ وہاں پہ طلب کریں گے ان کے لیے وہ حاضر ہوگا۔ رب رحیم کی طرف سے ان کو سلام کہا جائے گا، سلام قولا من رب رحیم، اللہ سلامتی بھیجیں گے۔ دنیا میں سلام کو رواج کریں گے نا، اللہ کا سلام بھی ملے گا انشاءاللہ۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اور کہا جائے گا اے مجرموں آج تم چھٹ کر الگ ہو جاؤ، آدم کے بچوں، کیا میں نے تمہیں ہدایت نہ کی تھی کہ شیطان کی بندگی نہ کرو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ہم نے کہا نہ تھا، دنیا میں بتا نہیں رکھا تھا کہ یہ تمہارا بہت بڑا دشمن ہے، تمہیں بہکاتا اور بھٹکاتا رہے گا، اور میری بندگی کرو اور یہی سیدھا راستہ ہے۔ مگر اس کے باوجود اس نے تم میں سے اکثر گروہ کو گمراہ کر دیا، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ یہ وہی جہنم ہے جس سے تم کو ڈرایا جاتا تھا، تم کفر دنیا میں کرتے رہے، اس کی وجہ سے اب اس کا ایندھن بھی بنو، یعنی کہ دنیا میں جو عمل کرتے رہے تھے آج اس کا ایندھن اسی وقت بننے کا تمہارا موقع ہے۔ اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون۔ آج ہم ان کے منہ بند کیے دیتے ہیں، ان کے ہاتھ ہم سے بولیں گے، ان کے پاؤں گواہی دیں گے کہ دنیا میں کیا کمائی کر کے آئے ہیں۔ اللہم حفظنا۔ کتنی ڈرانے والی بات ہے نا یہ، کہ ہم دنیا میں چاہیں کتنا جھوٹ سچ کرتے رہیں، اور اللہ تعالیٰ بھی ہم سے پوچھیں گے نا جب اللہ تعالیٰ یہ کیا تھا وہ کیا تھا، کیا کہیں گے ہم؟ اس وقت بھی وہاں پہ بھی جھوٹ ہی بول رہے ہوں گے، اللہ تعالیٰ نہیں ہم نے کچھ بھی ایسا نہیں کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ کہیں گے اچھا چلو ہم گواہ لے کر آتے ہیں، اور گواہ بھی کہیں دور سے نہیں لائے جائیں گے، خود ہمارے اندر میں گواہ موجود ہیں۔ اور یہ گواہی جو ہے کہاں سے آئے گی؟ ہمارے اپنے اعضاء سے گواہی آئے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ قیامت کے دن جب سب لوگ پیش ہوں گے تو تمہارے منہ پر مہر لگا دی جائے گی، پھر تم میں سے ہر ایک کی سب سے پہلے چیز بولے گی وہ ہتھیلی یا ران ہوگی۔ اور ہتھیلی اور ران کا مطلب ہے کہ آپ دیکھیں کہ ہاتھ ہے اور ٹانگیں ہیں، یعنی کہ ہاتھوں سے آپ بہت سارے کام کر رہے ہوتے ہیں اور ٹانگوں سے آپ بہت سی ایسی جگہوں پہ چل کے جا رہے ہوتے ہیں، یا آپ کے بہت سے عمل آپ کے ہاتھوں سے اٹیچ ہوتے ہیں اور بہت سے ٹانگوں سے اٹیچ ہوتے ہیں۔ تو کہا جا رہا سب سے پہلے جو یہ دو اعضاء بولیں گے ہمارے، دیکھیں اپنی اپنی ہتھیلیوں کو سارے دیکھ رہے ہیں نا، یہ گواہی دیں گے ہماری لیے۔ تو آج ہم نے اچھی گواہی دکھوانی ہے نا ان سے، تو آج ان کے ساتھ ہمیں اچھا برتاؤ کرنا ہے، ان کے ساتھ ان کو اچھے کاموں میں استعمال کرنا ہے، تاکہ یہ ہماری گواہ بن سکیں، یہ ہمارے حق میں گواہی دیں، ہمارے خلاف گواہی نہ دیں انشاءاللہ۔ اور ہم چاہیں تو ان کی آنکھیں مون دیں گے، پھر وہ راستے کی طرف لپک کر دیکھیں کہ کہاں سے انہیں راستہ سجھائی دے گا۔ اب دیکھیں آج ہم آنکھیں بند کر کے کیا کر سکتے ہیں؟ سوچیں آج کسی کا کام آنکھیں بند کر کے کر سکتے ہیں؟ نہیں نا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے کہ جب آنکھیں بند ہو جائے انسان کی تو انسان کو راستہ نہیں دکھتا،
انسان کو جب راستہ سجھائی نہ دے تو اس کو کیا پتا کون سا راستہ صحیح ہے کون سا راستہ غلط ہے. دنیا میں اللہ نے ہمیں آنکھیں دے رکھی ہیں اور دیکھنے والا بنایا ہے اور دیکھنا سکھایا بھی ہے, تو ہمیں اس پر استعمال کرنے کی ضرورت ہے. ہم چاہیں تو انہیں ان کی جگہ ہی پر اس طرح مسک کر کے رکھ دیں کہ نہ یہ آگے چل سکے نہ پیچھے پلٹ سکیں. اور جس شخص کو ہم لمبی عمر دیتے ہیں اس کی ساخت کو ہم الٹ دیتے ہیں. یعنی کہ لمبی عمر کیا کرتی ہے انسان کی, جو ارذل العمر ہے, جو انتہائی عمر ہے انسان کی, دوبارہ انسان بڑے سے کہتے ہیں نا بچہ اور بوڑھا برابر کی لائکس ڈس لائکس, اس کی حرکتیں وغیرہ ساری چیزیں, اور بعض اوقات جو ہے اس کی جو گریڈینس ہوتی ہے, اس کی لالچ جو ہوتی ہے, وہ سب چیزیں جو ہے نا بچوں کی طرح سے ہی ہو جاتی ہیں. کیا انہیں عقل نہیں آتی کہ ہم نے اس نبی کو شعر نہیں سکھایا, نہ ہی شاعری اس کو زیب دیتی ہے. یہ تو ایک نصیحت اور صاف پڑھی جانے والی کتاب, تاکہ ہر اس شخص کو خبردار کر دے جو زندہ ہو, اور انکار کرنے والوں پر حجت قائم ہو جائے. کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں کہ ہم نے اپنے ہاتھوں کی بنائی ہوئی چیزوں میں سے ان کے لیے مویشی پیدا کیے, اور اب یہ ان کے مالک ہیں, اور ہم نے انہیں اس طرح ان کے بس میں کر دیا کہ ان میں سے کسی پر یہ سوار ہوتے ہیں, کسی کا یہ گوشت کھاتے ہیں, اور ان کے اندر ان کے لیے طرح طرح کے فوائد اور مشروبات بھی ہیں. پھر کیا یہ شکر گزار نہیں ہوتے؟ دودھ تو بڑے شوق سے پیتے ہیں, دودھ کی لسی بھی بناتے ہیں, شیکس بھی بناتے ہیں, الحمدللہ اسموتھیز بھی بنا رہے ہوتے ہیں, اور اس کے بہت سارے اور جو ہے ڈفرنٹ پروڈکٹس بھی بنا رہے ہوتے ہیں. مگر کیا دعا یاد رہتی ہے ہمیں کہ اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ؟ یعنی کہ جو مشروب پی رہے ہیں ان کے اندر سے نکلتا ہوا, اور جس کی ہم بہت ہی ملٹیپل چیزیں ہم اس میں سے بنا رہے ہیں, جو ویریشن کے ساتھ ہم چیزیں بنا رہے ہیں, تو کیا ہمیں دعا یاد رہتی ہے؟ تو آج دیکھیں, آج آپ کے ٹیبل پہ اگر دودھ کا شربت ہے, یا آپ نے سیری میں دودھ پیا ہے, اور یا آپ نے اپنی چائے میں بھی دودھ ڈالا ہے, تو کیا آپ کو دعا یاد رہی ہے دودھ کی؟ کیونکہ آپ نے دودھ استعمال تو کیا ہے. آج سے اس کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے. یہ سب کچھ ہوتے ہوئے انہوں نے اللہ کے سوا دوسرے الہ بنا لیے ہیں, اور یہ امید رکھتے ہیں کہ ان کی مدد کی جائے گی. ان کی کوئی مدد نہیں کر سکتے, مگر یہ لوگ الٹے انہی کے لیے حاضر لشکر بنے ہوئے ہیں. اچھا, جو یہ باتیں یہ بنا رہے ہیں تمہیں رنجیدہ نہ کریں, ان کی کھلی اور چھپی سب باتوں کو ہم جانتے ہیں. کیا انسان دیکھتا نہیں ہے کہ ہم نے اس کو نطفے سے پیدا کیا, پھر وہ کھلا جھگڑالو بن گیا, یعنی کھلا جھگڑا کرنے والا بندہ بن گیا, اور اب ہم پر وہ مثالیں بیان کرتا ہے, اپنی پیدائش کو بھول جاتا ہے, کہتا ہے کہ کون ان ہڈیوں کو دوبارہ زندہ کرے گا جبکہ یہ بوسیدہ ہو چکی ہوں گی. ان سے کہو کہ انہیں وہی زندہ کرے گا جس نے پہلی بار پیدا کیا تھا, اب وہ تخلیق کا ہر کام جانتا ہے. یعنی کہ جس نے پہلی دفعہ کریشن ایک بنا لی, اس کے دوبارہ سے ریکریٹ کرنا اس کے لیے کیا مشکل ہے. ہم ایک دفعہ ایسی بھی ایک ٹرائی کر لیتے ہیں, دوبارہ بنانا وہ مسئلہ ہوتا ہے نہیں نا, ایک آسانی سے بنا لیتے ہیں ہم تو. پھر جس نے تمہارے لیے ہرے بھرے درخت میں آگ پیدا کر دی اور تم اس سے اپنے چولہے روشن کرتے ہو, کیا وہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اس پر قادر نہیں کہ ان جیسوں کو پیدا کر سکے؟ کیوں نہیں, بلکہ وہ ماہر خلاق ہے. وہ تو جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو بس اس کا کام کتنا ہے کہ وہ کہتا ہے, حکم دیتا ہے کہ ہو جا, اور وہ چیز ہو جاتی ہے. سبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ, اور پاک ہے وہ جس کے ہاتھ میں ہر چیز کا مکمل اقتدار ہے, اور اسی کی طرف تم سب پلٹائے جانے والے ہو. سورۃ الصافات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتالیات ذکرا ان الہکم لواحد رب السماوات والارض وما بینہما ورب المشارق. قطار در قطار صف باندھنے والوں کی قسم, پھر ان کی قسم جو ڈانٹنے اور پھنکارنے والے ہیں, پھر ان کی قسم جو کلام نصیحت سنانے والے ہیں, کہ تمہارا معبود حقیقی بس ایک ہی ہے, جو زمین اور آسمانوں کا اور ان تمام چیزوں کا مالک ہے جو زمین اور آسمان میں ہے, اور سارے مشرقوں کا بھی مالک ہے. سورہ صافات مکی صورت ہے, اور یہاں پر صافات سے یہاں پر فرشتے مراد ہے, کہ وہ فرشتے کس طرح صف در صف بناتے ہیں اور صفوں میں کام کرتے ہیں. یعنی ان کا ڈسپلن, ان کی یونٹی, ان کی اسٹرینتھ, ان کا جو کام کرنے کا طریقہ کار ہے, اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ ہمیں بتا کے ہمیں سکھا رہے ہیں. اور صف بستہ, یعنی کہ آپ دیکھیں ہماری جو صفیں بنتی ہیں, اپنے مساجد میں صفیں بنتی ہوئی دیکھی ہوں گی, حرم میں آپ نے کھڑے ہو کے نماز بھی پڑھی ہوگی اور صفیں بنتی ہوئی دیکھی بھی ہوں گی, آپ نے اس کو ٹی وی پہ بھی واچ کیا ہوگا. تو کس طرح صفیں ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ کے کھڑی ہوتی ہیں اور بنی ہوتی ہیں. تو صفیں ایسی ہی نمازوں میں بنا کرتی ہیں, اور ایسے ہی فرشتے بھی آسمان میں صف بناتے ہیں. جیسے ہم دنیا میں اپنی نمازیں میں بناتے ہیں اپنی اپنی مساجد میں, ایسے ہی فرشتے بھی آسمان پہ صف بناتے ہیں, اور کتنے ہوا میں کھڑے ہوئے فرشتے بھی اپنے پروں سے قطار بنا رہے ہوتے ہیں. سبحان اللہ. جابر بن سمورہ آپ سے روایت کرتے ہیں
کیا تم اس طرح صف نہیں بناتے جیسے فرشتے بناتے ہیں؟ پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ فرشتے صف کیسے بناتے ہیں، یعنی ہمیں کیا پتا، ہم نے تو دیکھا نہیں ان کو فرشتوں کو صف بناتے ہوئے، کیسی بناتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے وہ اگلی صفیں پوری کرتے ہیں، یعنی کہ مل کر کھڑے ہوتے ہیں، اور مل کر کھڑے ہوتے ہیں، اپنی اگلی صفیں پوری کرتے ہیں، اور اگلی صف پوری کرنے کے بعد پھر دوسری صف پیچھے بناتے ہیں۔ یہ نہیں کہ جہاں پنکھا نظر آئے ادھر ہی کھڑے ہو جاتے ہیں، کہ جہاں پر اے سی کے جو ہے وہ فین آ رہے ہیں قریب میں بس ادھر ہی کھڑے ہو جاتے ہیں سوچ کے یہ صف کہیں سے بنتی ہے، یہ ٹوٹتی ہے ہماری بلا سے، ہم تو گرمی میں کھڑے تو ہمیں تو اے سی کے نیچے یا پنکھے کے نیچے جگہ مل جانی چاہیے۔ نہیں، صف بنانے والا اور صف جوڑنے والا جو ہے وہ اللہ کے لیے وہاں موجود ہوتا ہے نماز پڑھنے کے لیے، نہ کہ وہ اپنے کمفرٹ زون میں نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے۔ برا بن عازب کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صفوں کے درمیان میں بعض اوقات چل کر کے ہمارے سینوں اور ہمارے کندھوں پر ہاتھ پھیرا کرتے تھے اور فرماتے جاتے تھے کہ آگے پیچھے مت ہو جانا، یعنی کہ اپنے کندھوں کو اور سینوں کو آگے پیچھے۔ اب سوچیں یہ تو قدم بھی آگے نہیں نکال رہے، صرف کندھے اور سینے جو ہے بعض اوقات ہم آگے پیچھے ہوتے رہتے ہیں، جھولتے رہتے ہیں، جھومتے بھی رہتے ہیں نمازوں میں، تو کہا گیا کہ یہ بھی آگے پیچھے نہ کرو، اس کو بس اسٹل اسٹینڈ کرو اور بالکل ہی جو ہے ایک جیسی یونیفارمٹی کے ساتھ ایسی مضبوط کر رہی ہو ایک دوسرے کو دیوار۔ تو یہاں پر پتہ چلتا ہے ہمیں کہ صف بنانے کا طریقہ کار جو بتا دیا گیا کہ کس طرح ہونی چاہیے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہتے ہیں کہ پہلی صفوں میں آنے والوں کے لیے باقاعدہ رحمت کی دعا بھی دیتے ہیں کہ جو پہلی صفوں میں آتے ہیں ان کے لیے رحمتیں ہیں، یعنی کہ جو آگے کھڑے ہوتے ہیں، جو صف مکمل کرتے ہیں، جو پہلی صف میں جا کے کھڑے ہوتے ہیں تو ان کے لیے رحمتیں ہیں۔ اور عموماً ہم اپنی صفوں میں اتنی احتیاط نہیں برتا کرتے کہ صف کیسے بنائی جائے۔ تو یہاں پر بیسیکلی ہمیں فرشتوں کے ذریعے سے بتایا جا رہا ہے کہ فرشتے کس طرح صف بنا کر کام کرتے ہیں، کیسے ڈسپلنڈ میں کام کرتے ہیں، اور کس طرح سے جو ان کا کام اتنا یونیفارم ہوتا ہے کہ باقاعدہ جو ہے وہ دیکھا جا سکتا ہے کہ کس طرح جو ہے وہ صفیں بنتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں طریقہ سکھا رہے ہیں کام کرنے کا یہاں پہ۔ اور پیچھے ہم نے بات شروع کی تھی نا تعریف سے، تو آپ دیکھیں فرشتوں کی بھی تعریف ہو رہی ہے یہاں پہ، کس طرح اللہ تعالیٰ ساری مخلوق کی تعریف کرتے ہیں۔ اور دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایون اگر آپ ان کی سیرت کا مطالعہ کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی انسانوں کی تعریف بھی کرتے تھے، جنوں کی تعریف بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، جانوروں کی تعریف بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، ان کا دفاع بھی کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی کہ ایسا نہیں ہے کہ اور جو بھی غیر موجود شخص آپ کے ساتھ ہوتا اور آپ اس کا دفاع بھی کرتے ہیں، ان کی تعریف بھی کرتے تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ تعریفیں جو ہے نا یہ بہت ضروری ہیں ہماری لائف میں۔ تو آج ایک چیز جو پلے باندھنی ہے نا ہم نے وہ یہ کہ اب وہ بھی جینون، ٹھیک ہے نا، جینون تعریفیں کرنی ہے، سچی سچی کرنی ہے، جھوٹی جھوٹی والی نہیں کرنی، کہ خالی کسی کو آسمان پر چڑھانا نہیں ہے ہم نے، بلکہ جینون تعریف کرنی ہے تاکہ وہ محسوس کرے کہ آئی ایم سنسیئر، کہ میں خیر خواہ ہوں تمہارا، تمہیں سچی ایڈوائس دوں گی، میں سچی تعریف کروں گی تمہاری۔ ہم نے آسمان دنیا کو تاروں کی زینت سے آراستہ کیا ہے اور ہر شیطان سرکش سے اس کو محفوظ کر لیا ہے۔ یہ شیاطین ملائے اعلیٰ کی باتیں سن نہیں سکتے، ہر طرف سے ہانکے اور مارے جاتے ہیں اور ان کے پیچھے مسلسل عذاب ہے۔ تاہم اگر کوئی ان میں سے کچھ لے اڑتا ہے تو ایک تیز شعلہ اس کا پیچھا کرتا ہے، لیکن جن جو ہے سنگن لینے کے لیے جب اوپر جاتے ہیں آسمان کی طرف تو آسمان دنیا میں ہی جا کے جو ہے ان کو ایک پیچھے سے شہاب ثاقب ان کا پیچھا کرتا ہے جو ان کو مار گراتا ہے ایک طرح سے۔ جیسے ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے اور ایک تارا اس طرح ٹوٹ کر گرتا ہوا نظر آیا، جیسے ہمارے عمر ایسا دکھتا ہے تو ہم کہتے ہیں فوراً دعا مانگو، پتہ نہیں کیا بات ہوئی ہے۔ اصل میں لوگوں سے پوچھا کہ تمہیں پتہ ہے یہ جب تارا ٹوٹ کے گرتا ہے تو تم لوگ اس کو پہلے اپنے جاہلیت کے زمانے میں کیا کہتے تھے؟ لوگ خاموش رہے، لوگوں نے کوئی جواب نہ دیا۔ آپ نے دوبارہ یہ بات پوچھی کہ بتاؤ نا تم لوگ کیا کہتے تھے، تو لوگوں نے کہا کہ ہاں ہم کہتے تھے کہ شاید کوئی بڑا آدمی پیدا ہونے والا ہے یا کوئی بڑا آدمی مرنے والا ہے یا کوئی بہت برا کوئی حادثہ ہونے والا ہے دنیا والوں کے ساتھ۔ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں جبکہ ایسا کچھ نہیں ہوتا تھا یا ایسا کچھ بھی نہیں تھا، مگر ہوتا کیا تھا کہ کوئی جن اوپر جاتا تھا اور کوئی کاہنوں کے جن جو کاہنوں پر بھیج رہے ہوتے ہیں اپنے، وہ سنگن لینے کے لیے اوپر پہنچا کرتا تھا، اور جب وہ کوئی سنگن وہ لے لیا کرتا تھا تو وہی تو شہاب ثاقب سے اس کو مارا جاتا تھا، جلایا جاتا تھا، گرایا جاتا تھا، اور وہ یا تو کچھ نہ کچھ بچتا ہوا نیچے پہنچ جاتا تھا اور اپنے کاہن کو خبر دے دیا کرتا تھا، یا تو وہ اس سے جل کے مر جایا کرتا تھا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے تھے، ایک شعلہ پیچھا کرتا تھا اس کا۔ اب ان سے پوچھو کہ ان کی پیدائش زیادہ مشکل ہے یا ان چیزوں کی جو ہم نے پیدا کر رکھی ہیں۔ ایون آپ دیکھیں نا آج کتنی مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی دنیا کے اندر، وہ زیادہ مشکل ہے یا ہم زیادہ مشکل ہیں؟ ہمارا جو فزیکل اپیرنس ہے اور ہمارے جو اندر ساری جو اللہ تعالیٰ نے ایک طرح سے ہماری باڈی آرگنز کی فنکشننگ رکھی ہے وہ بہت کمپلیکیشن ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کسی اور مخلوق کو دیکھیں، مچھر کو اٹھا لیں، مکھی کو اٹھا لیں،
چھوٹی چھوٹی مخلوق کو اٹھا لیں. ان کا میکینزم اگر آپ دیکھیں تو یہ بہت ہی سینسیٹیو اور بہت ہی زیادہ کہہ سکتے ہیں نا کہ اتنا کمپلیکیشنز کے ساتھ ہے ایون کہ بعض اوقات ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ کس کا کہاں پہ کیا چیز ہوگی اس کے اندر کہ نہیں ہوگی. یعنی کسی چونٹی کے اندر دماغ ہو سکتا ہے. سوچیں ہم سب. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے کہ یہ تو انسان کا بنانا، انسان کا میکینزم بنانا اتنا مشکل نہیں ہے جتنا دوسری مخلوق کا میکینزم بنانا اتنا مشکل ہے. تو پھر بھی لوگ حیران ہیں کہ یہ انسان بن جائے، دوبارہ بن سکتا ہے. ہاں دوبارہ بن سکتا ہے. تو ہم نے انسان کو کس طرح پیدا کیا؟ لیزدار گارے سے پیدا کیا ہے. اور تم حیران ہو اور اس کا مذاق اڑا رہے ہو. سمجھایا جاتا ہے تو سمجھ کر نہیں دیتے ہو، کوئی نشانی دیکھتے ہو تو مذاق میں اڑا دیتے ہو اور کہتے ہو کہ یہ تو کھلا جادو ہے. بھلا کہیں ایسا ہو سکتا ہے کہ جب ہم مر چکے ہوں اور مٹی بن جائیں، ہڈیوں کا بنجر رہ جائیں، اس کے بعد ہمیں دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا؟ کیا ہمارے اگلے پچھلے وقتوں کے آباء و اجداد بھی اٹھائے جائیں گے؟ ان سے کہو کہ ہاں، اور تم اللہ کے مقابلے میں بے بس ہو. نہیں واقعی ایسا ہوگا، یہ سچ ہے، اٹس ٹرو. بس ایک ہی جھڑکی ہوگی اور یکایک سب کے سب اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں گے. اس وقت یہ کہیں گے ہائے ہماری کم بختی، ہائے افسوس، یہ تو یوم الجزا ہے، یہ وہی فیصلے کا دن جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے. گھیر لاؤ سب ظالموں کو اور ان کے ساتھیوں کو اور ان کے ان معبودوں کو بھی جن کو وہ اللہ کو چھوڑ کر بندگی کیا کرتے تھے. پھر ان سب کو جہنم کا راستہ دکھاؤ اور ذرا ٹھہرو، ان سے کچھ پوچھنا ہے. کیا ہو گیا تمہیں؟ اب تم ایک دوسرے کی مدد کیوں نہیں کرتے؟ ارے آج تو تم اپنے آپ کو حوالے کیے دے رہے ہو اور اس کے بعد ایک دوسرے کی طرف مڑیں گے. آپس میں جب اللہ تعالیٰ ان سے پوچھ رہے سوال تو وہ کیا ایک دوسرے سے بھی سوال کریں گے؟ اچھا تم بتاؤ کیا ہوا کیا نہیں ہوا، اور باہم تکرار شروع کر دیں گے. کہیں گے ہم تو تمہارے پاس سیدھے رخ سے آتے تھے. وہ جواب دیں گے نہیں، بلکہ تم خود ایمان لانے والے نہ تھے، ہمارا تم پر کوئی زور نہ تھا، تم خود ہی سرکش لوگ تھے. اب دیکھیں یہاں پہ جھگڑا کیا ہو رہا ہے؟ یہ ان معبودوں کا جھگڑا ہو رہا ہے اپنے فالوورز کے ساتھ جو دنیا میں ان کے پیچھے پیچھے پھرا کرتے تھے اور آج بھی چاہتے ہیں کہ وہ ہمیں بچا لیں چھڑا لیں. تو کہیں گے بالکل ہاتھ اٹھا لیں گے، ہم نے تو ایسا کچھ کہا ہی نہیں تھا تمہیں جو ہمارے پیچھے تم چلے آئے. آخرکار ہم نے اپنے رب کے اس فرمان کے مستحق ہو گئے کہ ہم آپ کا مزہ چکھنے والے ہیں. سو ہم نے تمہیں بھی بھٹکایا اور خود بھی بہکے. نہیں کچھ ایسے لیڈرز بھی ہیں جو خود بھی راستہ گم کیے ہوئے تھے، انہوں نے دوسروں کا بھی راستہ گم ہی کیا. اس طرح وہ سب اس روز عذاب میں مشترک ہوں گے. ہم مجرموں کے ساتھ یہی کچھ کیا کرتے ہیں. اور یہ وہ لوگ جن سے کہا جاتا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، تو یہ تکبر میں آ جاتے تھے اور کہتے تھے کیا ایک شاعر مجنون کی خاطر اپنے الہ کو چھوڑ دیں، حالانکہ وہ حق لے کر آیا تھا اور اس نے رسولوں کی تصدیق بھی کی تھی. تم لازماً دردناک عذاب کا مزہ چکھنے والے ہو اور تمہیں جو بھی بدلہ دیا جا رہا ہے انہی اعمال کا دیا جا رہا ہے جو تم کرتے رہے تھے. مگر اللہ کے چنے ہوئے بندے محفوظ ہوں گے. ان کے لیے جانا بوجھا رزق ہے، ہر طرف سے لذیذ چیزیں ہیں، نعمتیں بھری جنتیں ہیں جن میں وہ باعزت رکھے جائیں گے. تختوں پر آمنے سامنے بیٹھیں گے، شراب کے چشموں سے ساغر بھر بھر کے ان کے سامنے پھرائے جائیں گے. چمکتی ہوئی شراب جو پینے والوں کی لذت ہوگی، نہ ان کے جسم کو اس سے کوئی نقصان ہوگا، نہ ہی عقل اس سے خراب ہوگی. ان کے پاس نگاہیں بچانے والی خوبصورت آنکھوں والی عورتیں ہوں گی، ایسی نازک جیسے انڈے کے چھلکے کے اندر چھپی ہوئی جھلی. اب دیکھیں جنت کی عورت کی خوبیاں بتا دی گئی، کیسی خوبصورت ہوگی. نگاہیں بچانے والی ہوگی، نہیں کوئی حرام کام کرنے والی، حرام چیزیں دیکھنے والی، حرام کی لذت پانے والی نہیں ہوگی. پھر اس کے علاوہ یہ اس کی خوبصورتی کیسی ہے؟ چھپی ہوئی ہے، کورڈ ہے، یعنی کوئی بھی ایکسپوز نہیں ہوئی ہے وہ کسی چیز کے سامنے بھی. یہی بات ہے نا اصل میں کہ جنت میں جنتی جو ہیں اپنے جو بھی کچھ ان کو ملے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ دیں گے تو وہ اس میں انجوائے کر رہے ہوں گے، جہاں پر ان کے لیے خوبصورت عورتیں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ان کی دے رکھی ہوں گی. ایک عرابی آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اس نے کہا یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہتے ہیں کہ جنت میں ببول کا درخت ہوگا اور اس کا ذکر بھی کرتے ہیں آپ، تو جبکہ اس میں تو بہت کانٹے ہوتے ہیں، بہت بڑے بڑے خطرناک قسم کے کانٹے ہوتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں جو ببول کا درخت ہوگا اس میں بکرے کی خصیے کے جیسے اس کے پر بہت سارے پھل ہوں گے اور اس کے ہر پھل میں 70 کے قریب رنگ اور ذائقے الگ الگ ہوں گے، یعنی اتنی ورائٹی اور ویریشن ہوگی اس کے اندر. پھر مسند احمد کی روایت میں آتا ہے کہ جنت میں پھل ہوں گے، یعنی انگور کے گوشے کا آپس نے بتایا کہ وہ ایسے ہوں گے کہ جتنا اس کا ایک گوشہ یعنی کہ ایک جو دانہ ہے اس کا وہ کتنا بڑا ہوگا، 1 ماہ کی مسافت کے برابر، یعنی اتنا بڑا دانہ وہ ہوگا کہ آپ سے فرماتے ہیں کہ ایک دانہ ہی جو ہے وہ مینڈے کی کھال کے برابر اور ڈھول کے برابر اتنا بڑا ہوگا جو تمہارے اور تمہارے خاندان کے لیے کافی ہوگا. سوچیں ایک دانہ.
اور پھر بہت سے پھل ایسے بھی ہوں گے جس کے بارے میں آتا ہے کہ جن کی میں گٹھلیاں بھی نہیں ہوں گی، یعنی کہ سیڈ لیس ہوں گے. جیسے جنت میں کھجور کے درخت کے بارے میں آپ نے بتایا کہ جنت میں کھجور کے تنے سب زمرد کے ہوں گے، زمرد کے. ٹھیک ہے، دیکھ لیں کسی کی انگلی میں تو نہیں ہے. اور ساتھ میں ٹہنیاں جو ہے وہ گولڈ کی ہوں گی. کچھ تو ہوگا آپ کے ہاتھوں میں گولڈ کا بھی. اسی ٹہنیوں سے جنتیوں کے کپڑے بنائے جائیں گے، ان کے چھلکوں سے ان کے لباس جنتیوں کے بنیں گے. اور ان کے پھل جو ہیں وہ ڈول برابر، یعنی کہ بہت بڑے بڑے ڈولوں جتنے ہوں گے. وہ دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھے اور مکھن سے زیادہ نرم ہوں گے. سبحان اللہ، کیا جنت کی خوبصورتی ہے، کیا جنت کا حسن ہے. یہ پھل اس کے اتنے حسین اور اتنے خوبصورت ہیں. اور آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ یہ کیا کر رہے ہیں، جنت کی تعریف کر رہے ہیں. کیوں؟ تاکہ ہم جنت میں جانے والا کام کریں، ہے نا. الحمدللہ. پھر وہ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر حالات پوچھیں گے. ان میں سے ایک کہے گا کہ دنیا میں ہمارا ایک ہم نشین تھا جو ہم سے کہا کرتا تھا کہ تم بھی تصدیق کرنے والوں میں سے ہو. کیا واقعی جب ہم مر چکیں گے اور مٹی ہو جائیں گے، ہڈیاں بن جائیں گے، تو ہمیں جزا اور سزا دی جائے گی؟ اب آپ کیا لوگ دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ کہاں ہے؟ یہ جو شخص کہا کرتا تھا اس کے بارے میں پوچھ رہے ہیں. ایک شخص تھا نا ایسی باتیں کیا کرتا تھا، تو کہا جائے کیا آپ لوگ دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ ابھی کہاں پایا جاتا ہے؟ یہ کہہ کہ جو ہی وہ جھکے گا تو وہ جہنم کی گہرائی میں اس کو دیکھ لے گا اور اسے خطاب کر کے کہے گا خدا کی قسم تو مجھے تباہ کر دینے والا تھا. میرے رب کا فضل شامل حال نہ ہوتا تو آج میں بھی انہی لوگوں میں شامل ہوتا جو پکڑے ہوئے آئے ہیں. اچھا تو کیا اب ہم مرنے والے نہیں؟ جو موت ہمیں آنی تھی بس آ چکی ہے، اب ہمیں تو کوئی عذاب نہیں ہونا. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ کیسے جو ہے وہ وہاں کا نظارے کھینچ کھینچ کے ہمیں بتا رہے ہیں. اور ہمیں بلیو کرنا چاہیے ان تمام باتوں پہ کہ ایز اٹ از ایسے ہی ہوگا وہاں پہ. تو ہم یہ نہ سوچیں کہ وہ ہوگا تو تب دیکھیں گے، تب سوچیں گے. اس وقت دیکھنا سوچنا کام نہیں آئے گا، دیکھنا اور سوچنا تو آج کام آئے گا ہمیں. یقیناً یہ عظیم الشان کامیابی ان ھذا لہو الفوز العظیم. کیا کامیابی ہے؟ انسان دنیا میں ایسے اعمال کرے کہ جنت میں پہنچا دیا جائے، جنت میں ساری خواہشات اس کی پوری کر دی جائیں، بہترین کھانا، بہترین لباس اور بہترین طریقے سے اس کو انٹرٹین کیا جائے وہاں پہ. ایسی ہی کامیابی کے لیے عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہیے. بولو کہ یہ ضیافت اچھی ہے، یہ زقوم کا درخت. ہم نے اس درخت کو ظالموں کے لیے فتنہ بنا دیا ہے. وہ ایک درخت جو جہنم کی تہہ سے نکلتا ہے، اس کے شگوفے ایسے ہیں جیسے شیطانوں کے سر ہیں. جہنم کے لوگ اس سے کھائیں گے اور اس سے پیٹ بھریں گے اور اس پر پینے کے لیے ان کو کھولتا ہوا پانی ملے گا، اور پھر اس کے بعد ان کی واپسی اسی آتش دوزخ کی طرف ہوگی. اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار. یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنے باپ دادا کو گمراہ پایا اور انہی کے نقش قدم پر دوڑے چلے گئے، حالانکہ اس سے پہلے بہت سے لوگ گمراہ ہو چکے تھے. ان کو ہم نے خبردار کرنے والے رسول بھیجے تھے، یعنی انہی میں خبردار کر دینے والے رسول بھیجے تھے. اب دیکھ لو کہ خبردار کیے جانے والوں کا انجام کیا ہوا. اس بد انجامی سے بس اللہ کے وہی بندے بچے ہیں جنہیں اس نے اپنے لیے خالص کر لیا تھا. اور ہم نے نوح علیہ السلام کو پکارا تو دیکھو کس طرح ہم اچھے جواب دینے والے تھے، اور ہم نے اس کو اور اس کے گھر والوں کو کرب عظیم سے بچا لیا اور اس کی نسل کو باقی رکھا اور بعد کی نسلوں میں اس کی تعریف چھوڑ دی. اور سلام ہے نوح علیہ السلام پر تمام دنیا والوں میں، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیا کرتے ہیں. در حقیقت وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا، پھر دوسرے گروہ کو ہم نے غرق کر دیا. اچھا یہ دعا جو آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے نا، اللہم یسر لی جلیسا صالحا، بڑی خوبصورت دعا ہے یہ. اور کہتے ہیں کہ ہمیں اپنے نیک ساتھیوں کے لیے دعا کرنی چاہیے اس طرح سے. جیسے حضرت علقمہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب وہ شام گئے تو انہوں نے 2 رکعت نماز پڑھی وہاں پر اور دعا کی کہ اللہم یسر لی جلیسا صالحا، یا اللہ مجھے ایسے لوگوں کا ساتھ عطا فرما جو نیک لوگ ہوں. تو کہتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد ابو درداء رضی اللہ عنہ آئے، ان کے پاس بیٹھ گئے. انہوں نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ کون ہے، کیونکہ وہ صحابی رسول تھے اور وہ خود جو ہے وہ تابعی تھے. تو کہتے ہیں کہ جب انہوں نے پوچھا کہ کون ہے، کہا کہ صحابی رسول ہے. تو انہوں نے پھر کہا کہ الحمدللہ ان کی دعا قبول ہوئی. اس کا مطلب ہمیں بھی اللہ سے نیک لوگوں کے ساتھی بننے کی دعا کرنی چاہیے تاکہ ہمارے ساتھ نیک لوگ رہیں. در حقیقت وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا، پھر دوسرے گروہوں کو ہم نے غرق کر دیا. اور نوح علیہ السلام کے طریقے پہ چلنے والے ابراہیم علیہ السلام بھی تھے جب وہ اپنے رب کی حضور قلب سلیم لے کر کے آئے تھے. قلب سلیم کہتے ہیں، مسلم کی روایت میں ہے کہ دل 2 قسم کے ہوتے ہیں. ایک تو وہ جو سنگ مرمر کی طرح سفید، یعنی کہ بالکل پیور قسم کے ہوتے ہیں اور اس میں کوئی چیز جو ہے نقصان نہیں دے سکتی، روشن ہے، فتنے کو چھوڑ دیتے ہیں، آسانی سے جو ہے وہ عمل کرنے والے ہوتے ہیں. اور دوسرا جو ہوتا ہے مٹیالے رنگ کا، کالے رنگ کا ایسا دل ہوتا ہے جس کو اچھے برے کی کوئی تمیز ہی نہیں ہوتی اور جو دل چاہے وہ کر رہا ہوتا ہے دنیا میں.
اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ یہ قلب سلیم بیسکلی کیا ہے کہ ہر ایک کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے ایسا دل ضرور دیا ہے جو چیزوں کو یا تو صحیح اور غلط کی نشاندہی کرتا ہے یا پھر صحیح اور غلط کو کچھ بتاتا ہی نہیں ہے. کہتے ہیں نا کہ ابھی تو ہمارا دل بھی بہت چیزوں کو تسلیم نہیں کر رہا نا, کچھ چیزوں کو ہم بھی ریجیکٹ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ پتہ نہیں یہ تو صحیح بھی ہے کہ نہیں ہے, یہ پتہ نہیں صحیح قرآن بھی صحیح لکھ رہا ہے کہ نہیں لکھ رہا. تو اگر ہم نے کبھی کسی بات میں لا ریب فیہ پہ شک کیا ہے کبھی اس پہ, تو پھر ہمارا دل بھی مٹیالے کی طرف گامزن ہو جائے گا. اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی اس قرآن میں لا ریب کوئی شک نہیں ہے, کسی بھی قسم کا نہیں ہے, ہم نے ہر باتوں میں سمعنا واطعنا کہا, تو آپ کا دل جو ہے وہ سفید سنگ مرمر کی مانند ہوتا چلا جائے گا, اور اس میں پھر کوئی بھی کھوٹ اور کوئی بھی چیز جو ہوگی وہ سامنے نکل کے آ جائے گی اور دھل کے پھر صاف ستھری ہو جائے گی, جگہ بن جائے گی اس کے لیے. تو بیسیکلی یہاں پر قلب سلیم کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کیسے فرما رہے ہیں کہ مومن بندوں کے لیے اللہ تعالیٰ کیسے قلب سلیم پیدا کر دیتے ہیں. حضرت جریر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی کہ ہر مسلمان کی خیر خواہی کروں گا. اب دیکھیں ہم میں سے ہر ایک دوسرے کی خیر خواہی کیا ہے کہ ہم ایک دوسرے کو قلب سلیم کی طرف گامزن کریں, ایک دوسرے کو قلب سلیم کا راستہ دکھائیں, کیونکہ مسلمانوں پہ 5 حقوق ہیں. آپ نے فرمایا کہ جب تم کسی سے ملو تو سلام کرو, جب تمہیں کوئی دعوت دے تو قبول کرو, جب تمہاری کوئی خیر خواہی کرے تو اچھا مشورہ اس کو دو, جب وہ چھینکے تو اس کو چھینکنے کا جواب دو, اور جب وہ بیمار ہو تو اس کی عیادت کرو, اور جب وہ فوت ہو جائے تو اس کے جنازے میں شریک ہو جاؤ. یعنی جو اس کا قلب سلیم ہوتا ہے تو وہ لوگوں کی خیر خواہ بن جاتا ہے, وہ لوگوں کی خیر خواہی کرنا شروع کر دیتا ہے. اور آپ دیکھیں جس کا قلب سلیم ہوگا تو وہ ظاہر سی بات ہے وہ ڈپریشن, اینزائٹی اور بہت سی دلوں کی بیماریوں سے دور رہے گا. جیسے ریسرچ کیا کہتی ہے کہ کوئی بھی انسان کی جو بری سوچیں ہوتی ہیں, جو غم کی باتیں ہوتی ہیں, وہ اس کے برین کے شریانوں کو نقصان دیتی ہیں. نیگیٹو تھنکنگ جو ہے وہ اس کو اسٹریسز پیدا کرتی ہے, تو دماغ کے ایک حصے کو سکیڑ دیتی ہے ایک طرح سے. تو آپ دیکھیں جب انسان جذباتی طور پر انسٹیبل ہو جاتے ہیں اس کی بنا پر, تو جتنا قلب سلیم ہوگا آپ کا اتنی ہی زندگی میں بہت سارے کام کرنے میں آپ کی کہتے ہیں نا کہ رہنمائی خود ہی آپ کا دل آپ کا کر لے. آپ نے کیا فرمایا کہ اپنے دل سے فتویٰ لو, تمہارا دل فتویٰ دیتا ہے, تمہارا دل گواہی دیتا ہے بعض چیزوں کے بارے میں. اور اس نے اپنے باپ اور اپنے قوم سے کہا کہ کیا یہ چیزیں ہیں جن کی تم عبادت کر رہے ہو, کیا اللہ کو چھوڑ کر جھوٹ گڑھے ہوئے معبود چاہتے ہو؟ آخر اللہ رب العالمین کے بارے میں تمہارا کیا گمان ہے؟ پھر اس نے تاروں پر ایک نظر ڈالی اور کہا کہ میری طبیعت خراب ہے. چنانچہ وہ لوگ اس کو چھوڑ کر چلے گئے. وہ پیچھے سے ان کے مندر میں گھس گیا اور بولا کہ آپ لوگ کھاتے نہیں ہیں, کیا ہو گیا ہے, آپ بولتے بھی نہیں ہیں. پھر ان کے اوپر وہ پل پڑا اور سیدھے ہاتھ سے خوب ضربے لگائیں. لوگ بھاگے بھاگے اس کے پاس آئے. اس نے کہا کیا تم نے اپنی کی تراشی ہوئی چیزوں کو پوچھتے ہو, حالانکہ اللہ ہی نے تم کو بھی پیدا کیا اور ان چیزوں کو بھی جنہیں تم بناتے ہو. انہوں نے آپس میں کہا کہ اس کے لیے ایک الاؤ تیار کرو اور دہکتی ہوئی آگ کے ڈھیر میں اس کو پھینک دو. انہوں نے اس کے خلاف ایک کارروائی کرنی چاہیے, مگر ہم نے ان کو ہی نیچا دکھا دیا. کیسے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا وہاں سے.